إبهاري كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وتزدهر هذه يا اور اس مذاکرے میں حصہ لینے والے احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذاکرے کا عنوان تھا تحریک اسلامی کے کامیابی کے شرائط۔ یہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی ایک ماسٹر پیس کتاب ہے۔ یہ کتاب دراصل پریکٹیکل پھر عملی کاموں پر ابھارنے والی یہ کتاب ہے۔ ہمارے اس تربیتی اجتماع میں اس کتاب کو موضوع بنا کر کے ہمارے کچھ رفقا کو اس میں حصہ دے کر کے اس کتاب کے خلاصے کو پیش کرنے کی بات اس مذاکرے میں کی گئی ہے۔ اس سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ رفقائے تحریک کے اندر مطالعے کا جذبہ بڑھنا چاہیے۔ بغیر مطالعے کے ہم کچھ کام نہیں کر سکتے۔ مطالعہ ہمارے تحریکی کاموں کی غذا ہے۔ اگر غذا ہی نہ ہو تو پھر انرجی کہاں سے آئے گی، اور بغیر انرجی کے ہم جماعت کا کام کر بھی نہیں سکتے۔ یہ مذاکرہ جو تحریک اسلامی کے کامیابی کے شرائط کے کتاب پر رکھا گیا ہے، ایک طرح کا بعض رفقا کو پڑھانا بھی ہے، اور وہ رفقا جو سن رہے ہیں ان کو ابھارنا بھی ہے کہ یہ کتاب پڑھی جائے۔ ہمارے 4 رفقا اور رفیقات نے اس مذاکرے میں حصہ لیا۔ میں بہت زیادہ تقریر یا پھر ان کے انداز گفتگو پر میں کچھ زیادہ نہیں بولوں گا، اس لیے کہ جو بھی یہاں پر بولنے والے رہے ہیں منجھے ہوئے افراد ہیں۔ ایک سابق ناظم ضلع، دوسرے موجودہ ضلعی ذمہ دار، اور بقیہ 2 رفقا ہمارے رفیقات ہیں، وہ یہاں کے کارکنان میں سے ہیں، بہت اچھا بولتے بھی ہیں۔ صرف اتنی بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کتاب کے خلاصے کو پیش کرتے ہوئے اس کتاب کے لبے لباب کو سامنے رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کتاب سے ہٹ کر کے اسی کتاب کے مضامین ہمیں قرآن میں، حدیث میں، تاریخ میں بہت ملتے ہوں گے، لیکن اس کو اس وقت یہاں پر بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ صاحب مصنف جو پیش کرنا چاہتے ہیں، جو بات بتانا چاہتے ہیں، وہ فوکسڈ انداز میں آئے، تاکہ کتاب کا خلاصہ سننے والا اس کے دل و دماغ میں کتاب کی جست بیٹھ جائے، یا جو چیز پیش کی جا رہی ہے، ایک کتاب کے ایک مختصر حصے کی بات پیش کی جا رہی ہے، وہ پوری طریقے سے اس کے دماغ میں آ جائے۔ یہ طریقہ کار ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے چاروں مذاکرے میں حصہ لینے والے
اس بات کی کوشش تو انہوں نے کی کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ کی ایک کتاب پڑھیں. انہوں نے پڑھی بھی اور اس میں سے کچھ نکات کو بھی انہوں نے لیا, لیکن دائرہ بہت وسیع ہو گیا. دائرہ اتنا وسیع ہو گیا کہ ہم اسی عنوان کو لے کر کے مختلف مقامات پر گھومنے گھامنے اور تفریح کرتے ہوئے پھر دوبارہ آ کر کے اس مقام پر پہنچ گئے. دیکھیے وقت بہت کم رہتا ہے ہمارے پاس, 10 منٹ کا وقت دیا گیا ہے. 10 منٹ میں اپنی بات کو جو اس کتاب کے خلاصے کی ہے اس کو پیش کرنا بھی ایک تربیت کا ایک حصہ ہے, مہارت ہے. ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بہت بڑا مضمون ہے, اس کو 10 منٹ میں پیش نہیں کیا جا سکتا. یہ بات کہنی نہیں چاہیے. اتنی تربیت حاصل کرنی چاہیے کہ بھئی جو اس کو صفحات دیے گئے ہیں ان کو بار بار پڑھ کر کے اس میں سے جو چیز بہت ضروری ہے ہمارے رفقا کے سامنے پورے خلاصے کے طور پر لانا ہی یہ ایک تربیت کا پہلو بھی ہے اور ایک مہارت کا پہلو بھی ہے. تو اس پر خصوصی توجہ ہونی چاہیے. مولانا مودودی علیہ رحمہ نے اس کتاب کو لکھتے ہوئے ہمارے کسی بہن نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ جن صفات کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے وہ صفات واقعی بہت ضروری ہے, اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ صفات نہیں ہے تو پھر ہم کام کیوں کریں, ایسا بھی نہیں ہے, بلکہ ان صفات کے حامل انسانوں کو بننا بھی چاہیے. تو پوری کتاب کا خلاصہ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے ان جملوں کے اندر بیان کیا کہ یہ کتاب جو مختلف اوصاف کے طور پر بیان کی جا رہی ہے, تحریک اسلامی کے کامیابی کے شرائط جن پر, جس کا کامیابی کا انحصار جن پر ہے, اس میں مولانا مودودی علیہ رحمہ نے جس ترتیب کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے یہ بہت ہی اہم اور غیر معمولی کتاب ہے, اور اس کو اسی انداز سے ہم پڑھیں بھی, اور اگر اس کا خلاصہ پیش کرنا ہے تو اس کے خلاصے کو ہم لوگوں کے سامنے پیش بھی کریں. ادھر ادھر جانے سے پرہیز کرنا اور ادھر ادھر بہکنے سے پرہیز کرنا یہ بھی ہماری تربیت کا حصہ ہے. اس پر ہمارے وہ احباب جو اس طرح کی چیزیں پیش آئی ہیں ان کو اس سے بچنے کی پوری ضرورت ہے. محترم رفقائے تحریک, محترم مولانا مودودی علیہ رحمہ نے اس میں کتاب کی جو ترتیب ہمارے سامنے پیش کی ہے, پہلے انفرادی اوصاف ہیں, دوسرے اجتماعی اوصاف ہیں, تیسرے تکمیلی اوصاف ہیں, اور پھر 5ویں چیز اس میں بنیادی عیوب کی ہے. بعض عیوب گنائے ہیں اور ان عیوب کی اصلاحی تدابیر بیان کیے ہیں. اگر واقعی ان کو ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ایک ایسی کنجی اس کے اندر ملتی ہے کہ ہم اپنے مقام پر یہ جو صفات یہاں پر بتائے گئے ہیں ان کے حصول کی کوششیں ہماری ہونی چاہیے. انفرادی اوصاف میں اسلام کا فہم, اسلام پر پختہ ایمان, سیرت و کردار, دین بحیثیت مقصد. ایک فرد جب تحریک سے جڑتا ہے تو مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے جب تحریک اسلامی جماعت اسلامی کے نام سے شروع کی تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے وہ رفقا جو جماعت اسلامی سے جڑ رہے ہیں ان کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے. تو انہوں نے ایک ایک کر کے بہت صاف انداز میں, بہت کھلے انداز میں یہ بات رکھی کہ آپ جڑ رہے ہیں تو آپ فرد کی حیثیت سے اس پر آپ اپنا ریہرسل کیجئے. اسلام کا فہم پوری طریقے سے حاصل کرنے کی طرف آپ کو گامزن ہونا چاہیے, اور اسلام پر پختہ ایمان, سیرت و کردار, دین بحیثیت مقصد, یہ عناوین اپنی جگہ پر ایک ایک کتاب, موٹی موٹی کتاب لکھے جانے کے قابل ہے. لیکن مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے ان پر جو کی نوٹس ہمارے سامنے پیش کیے ہیں یہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں. یہاں تقریر کرنا مقصود نہیں ہے, اسلام کا فہم, پری اسلام ایسا ہونا چاہیے, اسلام کا دین یعنی دین اسلام کے سلسلے میں یہ چیزیں حاصل کرنا چاہیے. لیکن مولانا نے
जिन नुकात को हमारे सामने पेश किया है वो हमारी अपनी जिंदगी के अंदर आए, तो ये वो चीज है। अब जब इनफरादी औसाफ एक फर्द उसमें दाखिल होता है, तो जब एक फर्द इज्तिमाइयत में आता है तो इज्तिमाइयत में जुड़ने के बाद वहां इज्तिमाई औसाफ जिसके किस तरीके से होने चाहिए उसका तस्करा मौलाना ने किया है। उखुवत है, मोहब्बत है, बाहमी मुशाहदा, बाहमी मुशावरत है, नज्म ज़ब्त है, तनकीद बगर्ज़ इस्लाह है। ये औसाफ बड़े बहुत ही बामाना बताए गए हैं। इनमें से एक एक चीज कुरान हदीस की रोशनी में एक बड़ी किताब लिखे जाने के काबिल है। लेकिन मौलाना मौदूदी अलैहि रहमान ने रुफ़क़ाए तहरीक के लिए जिन बड़े आयात कुरानी और अहादीस की रोशनी में जो चीजें होनी चाहिए उसे किस अंदाज में, एक सलीस अंदाज में हमारे सामने जो लाई है बात, वो हमारे जहनों में बैठने के काबिल है। इसके लिए इस एतबार से इस किताब के मुताले की भी जरूरत है। अब जब इज्तिमाइयत बन जाती है, इज्तिमाई औसाफ में एक लड़ी के अंदर पिरोने लगते हैं, तो उन औसाफ उस इज्तिमाइयत को तकमील कैसे पहुंचाई जाए, तकमील के लिए मौलाना मौदूदी अलैहि रहमान ने तकमीली औसाफ के उन्वान से बहुत ही जबरदस्त की नोट्स हमारे सामने बयान फरमाए हैं। वो है ताल्लुक बिल्लाह, और फिर फिक्र आखिरत, हुस्न सीरत, सब्र इस्तिकामत, हिकमत। इन अनाविन पर बहुत आप देखेंगे छोटे छोटे अनाविन हैं, और उसमें तकरीबन मैं समझता हूँ 10, 12, 15 जुमलों में मौलाना मौदूदी अलैहि रहमान ने इसको क्या है, समंदर को कूजे के अंदर जमा करके रख दिया है। तो ये किताब के मुताले और किताब के की तरफ बढ़ने और उससे अपनी जिंदगी के अंदर उन चीजों को राइज करने की एक बहुत बड़ी क्या है हिम्मत, और फिर उसमें ये चीज भी मिलती है। और उसके बाद फिर मौलाना मौदूदी अलैहि रहमान ने बुनियादी उयूब पर बेशुमार चीजें बताई। किब्र है और नुमूद नुमाइश है, नियत का खोट है, और फिर आगे चीजें हैं। और उसके अंदर इस्लाही तदाबीर भी मौलाना मौदूदी ने बताया कि किब्र गुरूर पैदा हो जाता है तो उसे कैसे इस्लाह कर लेनी चाहिए, नुमूद नुमाइश आती है तो कैसे इस्लाह कर लेनी चाहिए, नियत में जब खोट पैदा होता है तो हर चीज को मौलाना ने एक एक दो दो जुमलों के अंदर बहुत प्यारे अंदाज में बताया और उसकी इस्लाही तदाबीर भी बताई। बड़ी प्यारी किताब है, बहुत मास्टर पीस है। इसको हमें हमारे तहरीक रुफ़क़ा को पढ़ने की जरूरत है, और पढ़ करके इसमें क्या है, तहरीक इस्लामी का एक वाकई जो कामयाबी के शराइत के लिए बहुत जरूरी है, इस पर अगर हम थोड़ा सा गौर फिक्र करते हैं तो इंशाअल्लाह हम अपनी तहरीक को इन बुनियादों पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाब और कामरान करा सकते हैं। मेरी अपनी बात खत्म होती है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सही मानों में मौलाना मौदूदी अलैहि रहमान ने जिन किताबों का खास करके तंजीमी नुक्ते नज़र से और फिर तहरीकी नुक्ते नज़र से मौलाना मौदूदी अलैहि रहमान ने जो किताबें हमारे सामने पेश फरमाई है, उनका गहराई के साथ हमें मुताला करने की जरूरत है। रब्बना तक़ब्बल। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।